کل مجھے ایک میسج کسی نے کیا اور اس میسج میں ایک واٹس ایپ کلپ میں ایک صاحب کا کلپ ہے جس میں انہوں نے محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ اس سال کی گفتگو ہے یا گزشتہ سال کی گفتگو ہے جسے دوبارہ سے وائرل کیا گیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی صاحب ہے وہ کچھ بے سر و پا قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے جو جب میسج کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کلپ کے حوالے سے کہاں گفتگو کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کلپ کا ایک جملہ یہ ہے، محرم میں شادی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ محرم میں شادی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم میں خوشی، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دلیلیں ذکر کرنا شروع کی ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، لہذا محرم میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں، آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ سارے کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محرم ان کے لیے عزا کا مہینہ ہے جو محمد و آل محمد سے سچی نسبت رکھتے ہیں، جو آل محمد کا درد رکھتے ہیں دل میں، جو آل محمد کا سوگ رکھتے ہیں، جو اپنے دل کو عزا خانہ محمد و آل محمد سمجھتے ہیں، وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ یہ کالا لباس تو استعارہ ہے، یہ کالا لباس تو تشبیہ ہے، یہ کالا لباس تو علامت ہے کس بات کی؟ کہ ہم عزادار ہیں۔ کس کے عزادار ہیں؟ اس کے بیٹے کے عزادار ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور پیغمبر خاتم کی وہ احادیث و روایات جو پیغمبر کی منابع برادران اہل سنت میں بھی موجود ہیں اور مکتب اہل بیت میں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلا عزادار حسین سید الشہداء کا کوئی اور نہیں ہے، محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ عزاداری پیغمبر نے قائم فرمائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر محرم میں شادی کا اہتمام بھی کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں مجبور ہوں کچھ مثالوں کا لے کر سہارا آپ کو سمجھاؤں، کچھ مثالوں کا سہارا لے کر آپ کو سمجھاؤں، اس لیے کہ آپ سمجھنے والی مخلوق تو ہے نہیں، ویسے بات سمجھ تو آپ کو آئے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول ساری زندگی آپ کو سمجھا کے چلا گیا، آپ پھر بھی نہیں سمجھے۔ اللہ کا رسول سمجھا کے چلا گیا، دکھا کے چلا گیا، قدم قدم پہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین نے اپنا تعلق دنیا میں بیان کیا۔ محمد مصطفیٰ آخری حج کے موقع پر سب کچھ بیان کر کے چلے گئے، آپ نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ میں مجبوراً ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے، آپ عزادار ہوں اپنے کسی چاچے مامے کے، توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ عزادار ہوں اپنے کسی چاچے مامے کے، اور آپ کا پڑوسی گھر میں شادی کی محفل سجا کے بیٹھ جائے، آپ مرتے دم تک اس سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ نہ فقط یہ کہ آپ بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ اگر ممکن ہوا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے چلے جائیں گے، یہ وہ ہے جس نے میرے مرے ہوئے باپ کی اس فوتگی کے بعد بھی اپنی خوشی کا اہتمام کیا تھا، اس سے راہ و رسم نہ رکھنا۔ آپ عزادار ہوں، کوئی خوشی کی محفل منائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، محمد عزادار ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں، محمد عزادار ہیں، آپ خوشی کی محفلیں سجا رہے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، خوشی وہی منائے گا عزائے حسین میں جس کا تعلق بنو امیہ
سے ہوگا؟ جس کا تعلق حسین سے ہے، جس کا تعلق حسینیت سے ہے، وہ حسین کے غم کے موقع پر خوشی نہیں منا سکتا۔ اور اگر آپ کو اتنا اصرار ہے اس بات پر، ہم سمجھتے ہیں آپ کی مشکل کیا ہے۔ یہ مختلف مواقع پر بار بار آپ کی اس طرح کی حرکتیں ہمیں پریشان نہیں کرتی، یہ آپ کی خباثت دنیا کے سامنے لے کے آتی ہیں۔ آپ کا خوب سے باطنی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، خوب سے باطنی پایا جاتا ہے، اور وہ مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، خوشی منائی ہے بنو امیہ نے۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی اصرار ہے، خوشی منانی ہی ہے، تو کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ سے، جملہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ آپ کون ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا تیرا سوال درست نہیں ہے، کربلا کے بعد شیعہ سنی کی تفریق ختم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ سلامت توجہ فرما رہے ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ آپ کو خوشی منانے کا اتنا پاس ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ اعلان فرمائیے، آپ اعلان فرمائیے، یہ مختلف ہیلے بہانے نہ کریں، آپ اعلان فرمائیے کہ آپ یزیدی ہیں، اعلان کر دیں، دنیا کے سامنے لے کے آ جائیں اپنا عقیدہ۔ اور یاد رکھیں یہ جو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یزیدیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، برادران اہل سنت محب اہل بیت ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ افراد صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ناکام کوشش کرتے ہیں کہ سنیت کو بدنام کیا جائے، ورنہ برادران اہل سنت کی محبت کوئی ڈھکی چھپی اہل بیت سے نہیں ہے۔ محفلیں سجا رہے ہیں، فرش عزا پہ آ رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، عزاداروں کا استقبال فرما رہے ہیں، نظر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کہاں؟ وطن عزیز کے ہر کونے میں جو خالص سنی ہے وہ محب اہل بیت ہے، جو سچا شیعہ ہے وہ حقیقی سنی ہے۔ آپ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت رسول پہ عمل کرتا ہے، ہم سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، ہر سنی آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اعلان فرمائیے، اپنے موقف کو واضح کیجئے اور بیان کیجئے کہ آپ کس لشکر میں ہیں، اور اگر مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمت کریں، اپنے کسی بیٹے کا نام یزید رکھ کے دیکھیں، یزید رکھ کے دیکھیں۔ اور اگر آپ کو تعداد کا کوئی شبہ ہے، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تعداد کا، ہزاروں لاکھوں، یہ تعدادوں کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کربلا میں ہزاروں تھے، یاد آج بھی 72 کو کیا جاتا ہے۔ تعداد ہزاروں کی تھی، تذکرہ کس کا ہے؟ 72 کا ہے۔ کہاں ہے؟ یہ سوال بھیجا ہے، یوں پوچھیں 72 کا تذکرہ کہاں نہیں ہے؟
کہاں نہیں ہے 72 کا تذکرہ؟ کائنات عالم میں ہر جگہ حسین کی عزاداری ہے، ہر جگہ مظلوم کربلا کا ماتم ہے، ہر جگہ مظلوم کربلا کا ذکر ہے۔ آپ اپنی خیر منائیے، آپ بات تو کر جاتے ہیں لپیٹ کے، لیکن ہمت نہیں رکھتے کہ آپ کی اس بات میں جو چھپا ہوا ہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھیں، کہاں آپ کو یزیدی جائے گا۔